بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل سبق کا 9واں سبق نصف ہوا تھا، اب اگلا نصف پڑھتے ہیں۔ مور چیونٹی، مگس مکھی، موش چوہا، سنگ پتھر، کوہ پہاڑ، چاہ کنواں، گیاہ گھاس، خار کانٹا، نان روٹی، خواجہ صاحب، نوازش مہربانی، نامہ خط، پری روح خوبصورت، پروانہ خط، ریگ بالو، شمشیر تلوار۔ بالو کہتے ہیں باریک ریت کو، اور صاحب یعنی آقا۔ مگس مکھی، مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ بڑی عجیب بات ہے، بہت دور کا مطلب لایا ہے۔ بلاغت کی اصطلاح میں جسے تعقید معنوی کہتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دو۔ کیوں؟ کہ مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں کا رس لے گی، پھر شہد بنے گا، موم بنے گا، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی جلے گی، پروانے آئیں گے اور اس کے ارد گرد منڈلائیں گے تو جل جائیں گے۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ آمدن سی لفظی کے کچھ مصادر پڑھ لیتے ہیں۔ پروردن پالنا مصدر، پرورد پالا ماضی مطلق، می پرورد پالتا تھا ماضی استمراری، پروردہ است پالا ہے ماضی قریب، پروردہ بود پالا تھا ماضی بعید، خواہد پرورد پالے گا مستقبل، بی پرورد پالے مضارع، می پرورد پالتا ہے حال، بی پرور پال امر، مپرور مت پال نہیں، پرورندہ پالنے والا اسم فاعل، پروردہ پالا ہوا اسم مفعول۔ پرستیدن پوجنا مصدر، پرستید پوجا ماضی مطلق، می پرستید پوجتا تھا ماضی استمراری، پرستیدہ است پوجا ہے ماضی قریب، پرستیدہ بود پوجا تھا ماضی بعید، خواہد پرستید پوجے گا مستقبل، بی پرستد پوجے مضارع، می پرستد پوجتا ہے حال، بی پرست پوج امر، مپرست مت پوج نہیں، پرستندہ پوجنے والا اسم فاعل، پرستیدہ پوجا ہوا اسم مفعول۔ پرستار امرش ہما چیز و کس،
بنی آدم و مرغ و مور و مگس، یعنی پرستار امرش ہما چیز و کس، ہر چیز اور ہر انسان اس اللہ کے حکم کے ماننے والے ہیں۔ بنی آدم و مرغ و مور و مگس، انسان بھی، پرندے بھی، چمٹیاں بھی اور مکھیاں بھی۔ اللہ کا کرنا، کتنے الفاظ اس میں سے چہل سبق کے سبق میں آئے، اور یہاں پرستیدن اس کا مصدر یہاں آ گیا۔ اگلا مصدر پڑھتے ہیں، پیچیدن لپیٹنا مصدر، پیچید لپیٹا ماضی مطلق، می پیچید لپیٹتا تھا ماضی استمراری، پیچیدہ است لپیٹا ہے ماضی قریب، پیچیدہ بود لپیٹا تھا ماضی بعید، خواہد پیچید لپیٹے گا مستقبل، بی پیچد لپیٹے مضارع، می پیچد لپیٹتا ہے حال، بی پیچ لپیٹ امر، م پیچ مت لپیٹ نہیں، پیچندہ لپیٹنے والا اسم فاعل، پیچیدہ لپیٹا ہوا اسم مفعول۔ یہ مصدر پیچیدن، اس کے ساتھ اگر سر کا لفظ آ کر سر پیچیدن تو اس کو کہتے ہیں سر پھیرنا، منہ موڑنا، گردن پیچیدن، منہ موڑنا، جیسے تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ، تو بھی خدا کے حکم سے منہ مت موڑ، تاکہ مخلوق بھی تیرے حکم سے منہ نہ موڑے، تاکہ کوئی تیرے حکم سے منہ نہ موڑے۔ تیسیر المبتدی کا ایک قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ۔ ماضی احتمالی کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے تعریف آ چکی ہے کہ بھی گزرے ہوئے وقت میں کسی کام میں شک معلوم ہو۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے یہ بات سمجھائی جا چکی ہے کہ ایک طالب علم ہے، اس کے مہمان آنے والے تھے 8 بجے، اور وہ 7 بجے سے مدرسے میں بیٹھا ہے۔ 8:30 بجے استاد صاحب نے پوچھا، بھئی آپ کے مہمان آنے والے تھے، آئے یا نہیں؟ تو چونکہ یہ کلاس میں بیٹھا ہے، ملاقات ہوئی نہیں، اس لیے کیا کہا؟ آئے ہوں گے، کیونکہ 8 بجے آنے والے تھے اور ابھی 8:30 ہو رہے ہیں، اور یہ کلاس میں بیٹھا ہے، ملاقات ممکن نہیں تھی، اس لیے کیا کہا؟ آئے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ شک ہے، ممکن ہے آئے ہوں، 8 بجے پہنچ گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وجہ سے نہ پہنچ پائے ہوں۔ تو گزرے ہوئے وقت میں کسی کام میں شک معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں ماضی احتمالی۔ ماضی احتمالی کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغے کے اخیر میں ہے اور باشد زیادہ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر آمدن مصدر ہے، اس سے ماضی مطلق کیسے بنے گا؟ مصدر کے اخیر سے نون نکال دیں گے، آمد، یہ ماضی مطلق بنا، اس کے اخیر میں ہے اور باشد زیادہ کر دیں گے، آمدہ باشد، یعنی وہ آیا ہوگا۔ رفت سے رفتہ باشد، وہ گیا ہوگا۔ خفت سے خفتہ باشد، وہ سویا ہوگا۔ گفت سے گفتہ باشد،
اس نے کہا ہوگا، تو ماضی مطلق کے آخر میں ہے اور باشد زیادہ کر دیں گے تو ماضی احتمالی کا واحد غائب بنے گا، اور باقی صیغے بنانے کے لیے لفظ باشد کے اخیر سے دال نکال دیں گے اور وہی عمل کریں گے جو ماضی مطلق میں کیا تھا، یعنی جمع غائب کے لیے نون دال بڑھا دیں گے، تو آمدہ باشند یعنی وہ آئے ہوں گے، رفتہ باشند وہ گئے ہوں گے، گفتہ باشند انہیں نے کہا ہوگا، اور یائے معروف بڑھا دیں گے، یعنی باشد کی دال دور کر کے یائے معروف بڑھا دیں گے تو واحد حاضر بنے گا، جیسے آمدہ باشی، آمدہ باشد کی دال ہٹا دیں گے اور یائے لگا دیں گے تو آمدہ باشی تو آیا ہوگا، رفتہ باشی تو گیا ہوگا، خفتہ باشی تو سویا ہوگا، گفتہ باشی تو نے کہا ہوگا، شنیدہ باشی تو نے سنا ہوگا۔ اور جمع حاضر کے لیے یائے مجہول اور دال بڑھائیں گے، جیسے آمدہ باشید تم آئے ہوں گے، رفتہ باشید تم گئے ہوں گے، خفتہ باشید تم سوئے ہوں گے، گفتہ باشید تم نے کہا ہوگا۔ اور میم بڑھائیں گے تو واحد متکلم کا صیغہ بنے گا، جیسے آمدہ باشم میں آیا ہوں گا، رفتہ باشم میں گیا ہوں گا، شنیدہ باشم میں نے سنا ہوگا۔ اور یائے مجہول اور میم بڑھائیں گے تو جمع متکلم کا صیغہ بنے گا، جیسے آمدہ باشیم ہم آئے ہوں گے، رفتہ باشیم ہم گئے ہوں گے، دیدہ باشیم ہم نے دیکھا ہوگا، شنیدہ باشیم ہم نے سنا ہوگا، گفتہ باشیم ہم نے کہا ہوگا۔ تو اس طرح ماضی احتمالی کی گردان بنے گی۔ گردان پڑھتے ہیں اب، آمدہ باشد، آمدہ باشند، آمدہ باشی، آمدہ باشید، آمدہ باشم، آمدہ باشیم۔ آمدہ باشد وہ آیا ہوگا، آمدہ باشند وہ آئے ہوں گے، آمدہ باشی تو آیا ہوگا، آمدہ باشید تم آئے ہوں گے، آمدہ باشم میں آیا ہوں گا، آمدہ باشیم ہم آئے ہوں گے۔ گفتہ باشد اس نے کہا ہوگا، گفتہ باشند انہوں نے کہا ہوگا، گفتہ باشی تو نے کہا ہوگا، گفتہ باشید تم نے کہا ہوگا، گفتہ باشم میں نے کہا ہوں گا، گفتہ باشیم ہم نے کہا ہوگا۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، بہت مشہور شعر ہے یہ، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب ہنرش نہفتہ باشد، ہر بیشا گما مبر کے خالیست، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ پلنگ لفظ ہے، پلنگ نہیں، پلنگ۔ ہر بیشا گما مبر کے خالیست، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ کیا مطلب؟ جب تک آدمی بولتا نہیں اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ ہر جھاڑی کو خالی مت سمجھو، ممکن ہے چیتا سویا ہوگا۔ امید ہے کہ ہمارے طلباء محنت سے اسباق کو یاد کریں گے اور صحیح وقت گزار کر اپنے وقتوں کو کام میں لا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔